آج آپ کے ہی خاندان نبوت میں سے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور آپ کی دعوت پر انہوں نے ایمان قبول کیا اور بابل سے آپ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کنعان کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت آپ کے بھتیجے حضرت لوط آپ کے ساتھ تھے۔ ہجرت کے سفر میں وہ زیر نگرانی رہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اور شہر بابل سے ہی وہ آپ پر ایمان لا کر آپ کے ساتھ تھے۔ تو یوں حضرت لوط علیہ السلام نے پرورش پائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تربیت نگرانی میں۔ آپ کے اندر بھی وہی اوصاف تھے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے اندر ڈیولپ کیے۔ حضرت لوط نے آپ کے ساتھ ہجرت فرمائی اور جب کنعان کے قریب تشریف لائے تو کنعان آنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا راستہ یا منزل جدا جدا ہو گئی، اور آپ قوم لوط کی طرف آپ کو روانہ کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قوم لوط کہاں آباد تھی؟ مختلف واقعات یا روایات میں تذکرہ ملتا ہے کہ موجودہ فلسطین کے دائیں بائیں بحیرہ مردار یا اسرائیل کی موجودہ ریاست کے دائیں بائیں اسی خطے میں یہ قوم آباد تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا اور آپ کو ان کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ عطا کیا۔ قوم لوط کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے حضرت لوط کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا جس کے اندر بہت سی برائیاں تھیں، اور ایک ایسی برائی تھی جو اس سے پہلے کسی قوم میں نہ تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک سخت ترین اور برائیوں میں گھری ہوئی قوم کی طرف آپ کو بھیجا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا اس لیے کیا، انہیں نبوت اسی لیے عطا کی، انہیں رسالت کا نور اسی لیے دیا گیا کہ وہ بدبختوں، نالائقوں اور جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کی طرف پلٹانے کے لیے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اپنی قوم میں پہنچے اور انہوں نے ان کا مشاہدہ کیا اور آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ اس برائی اور بے حیائی سے بچ جاؤ کہ جو تم سے پہلے کسی قوم نے بھی نہیں کی۔ قوم لوط کیا کرتی تھی؟ بہت سی اور خرافات، بیماریوں اور لعنتوں کے ساتھ ساتھ وہ مردوں کے ساتھ اختلاط، یہ برائی ان کے اندر تھی، اور یہ برائی قوموں میں پہلی مرتبہ قوم لوط میں ہی آئی۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، اس برائی سے بچنے کا حکم دیا اور انہیں طہارت اور پاکیزگی والی بہترین زندگی گزارنے کا تلقین کی۔ وہ قوم آپ کی بات سننے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے آپ کو طعنہ دیتی اور یہ کہتی کہ آپ کو بہتر ہے کہ اس قوم سے نکال دیا جائے، آپ زیادہ پاکیزہ ہیں، زیادہ بااخلاق ہیں، طہارت اور پاکیزگی والے ہیں، تو زیادہ پاکیزگی والے لوگوں کو ہم اپنے معاشرے سے نکال دیتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ آپ کو سنسار کر دیا جائے گا۔ الغرض قوم نے سخت مخالفت کی اور اس برائی، بے حیائی اور بہت بڑے ظلم اور زیادتی پر ڈٹی رہی وہ قوم۔ معزز ناظرین، یہ قصص الانبیاء کی سیریز ہمیں قوموں کے احوال، نبیوں کی تبلیغ اور نبیوں کی تبلیغ کے بعد لوگوں کے اصلاح احوال اور نہ ماننے کی صورت میں عذاب کا تذکرہ کر رہی ہے، یاد دلا رہی ہے اور متوجہ کر رہی ہے۔ جیسے ہم ان کہانیوں میں انبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو دیکھ رہے ہیں، وہیں ان کہانیوں میں قوموں کا رویہ، مزاج اور بد اخلاقیوں کا تذکرہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ جہاں ہم ان کہانیوں میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے طریقہ کار کو دیکھ رہے ہیں، وہیں ان کہانیوں میں قوم کے رد عمل کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ قوم کی نافرمانی کی صورت کیا تھی، اور یہیں ہم اس کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ بالآخر اس نافرمان قوم پر جب انبیاء علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کر کے اپنا حق ادا کر دیا تو اس کے بعد جب ان کے ہاتھ اٹھے تو اللہ رب العزت نے ایسی بدبخت قوموں کو کیسے نیست و نابود کیا۔
ان تذکروں اور ان قصص کے تذکرے کا بیان کرنے کا بنیادی مقصد ان سارے پہلوؤں پر اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان تلاش کرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا اپنی قوم کو، اور قوم نے سمجھنے سے انکار کیا، آپ کی مخالفت کی، آپ کو طعنے دیے اور آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ رب العزت نے دیکھا کہ جب اس کے بندے لوط علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ مکمل کیا اور انہیں ہدایت و رہنمائی دی، تو اب عذاب کا اور گرفت کا وقت قریب آیا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کو آواز نہ دو، اس عذاب سے ڈرو جو قوموں کو برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، صف ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ قوم اس عذاب سے بھی نہ ڈری اور کہنے لگی کہ اے لوط، ہمارے لیے وہ عذاب کی دعا کر، وہ عذاب لا جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے جب عذاب کا فیصلہ کیا تو وہ واقعہ بھی ہم نے بیان کیا ہے، سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری میں، کہ ابراہیم علیہ السلام کے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور اللہ نے جو عذاب کے لیے فرشتے بھیجے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب کی ولادت کی خوشخبری سنائی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا ملائکہ کو، تو ان کے تشویش پیدا ہوئی انہیں کہ یہ کس لیے آئے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہمیں قوم لوط کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب آپ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، ہدایت کی، تبلیغ کی، اپنا فرض ادا کیا، انہوں نے انکار کیا، تو اب اللہ کا امر آ چکا ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس پر قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی نرم طبیعت تھی کہ وہ اس آنے والے عذاب پر جو مقدر ہو چکا تھا ملائکہ سے جھگڑنے لگے، اور اس قوم کے حق میں ان سے بات کرنے لگے کہ کسی طریقے سے اللہ کی رحمت کو پکارا جائے اور عذاب ان پر ٹال دیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا اور ملائکہ روانہ ہوئے اور قوم لوط میں پہنچے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی گرفت کرنی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس گرفت کے لیے ان ملائکہ کو لباس بشری میں اس قوم میں بھیجا۔ جب وہ مہمان سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو قوم لوط کو اس کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر دعویٰ بول دیا اور ان مہمانوں یعنی ملائکہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے مہمانوں کے معاملے میں تکلیف میں مبتلا نہ کرو، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تم پاکیزہ طریقے سے نکاح کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ انہوں نے انکار کیا اور کوشش کی کہ وہ آپ کے گھر میں داخل ہوں اور ان مہمانوں یعنی ملائکہ تک پہنچیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے ان کے اس رویے سے، اپنے قوم کے رویے سے، تو ملائکہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، ہم فرشتے ہیں، ہم اس قوم کے لیے عذاب کے لیے آئے ہیں، بس اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے اور صبح کا وقت ہے، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ایمان والوں کو اور اپنی فیملی کو لے کر صبح بستی چھوڑ دیں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اس نے عذاب ان پر مقدر کر دیا ہے۔ قوم لوط پر پھر اللہ کا عذاب آیا اور اتنا شدید عذاب آیا کہ وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ میں معزز ناظرین آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ قصص الانبیاء ہمیں اپنے احوال بدلنے کا ایک موقع ہے۔ قصص الانبیاء کہ یہ سیریز انبیاء علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور قوموں کے رد عمل اور ہٹ درمی پر ڈٹ جانے کا عبرت ہے۔ جہاں نصیحت ہے انبیاء کے تذکرے کی، وہاں قوموں کے رد عمل کی عبرت اور اپنے احوال کو درست کرنے کا ایک موقع ہے۔ یہ بیماری اور اس جیسی بیماریاں جو قوم لوط میں تھیں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہیں۔ آج بھی ہم ان ساری خرافات میں سر سے پاؤں تک دنسے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے، ہمیں رب کی گرفت کا خوف نہیں ہے، اور اس لمحے سے بے خبر ہیں کہ جب اللہ کی گرفت آئے اور وہ
تنہا کسی شخص کو، کسی فیملی کو یا پوری قوم کو عذاب میں سے گزارے۔ تو معزز ناظرین، پھر اللہ رب العزت نے 3 طرح کے عذاب بھیجے، بستی کو پلٹ دیا، پتھروں کی بارش کی، اور ایسی خوفناک آواز آئی کہ صبح سارے کے سارے اپنے گھروں میں مردہ پائے گئے، بستی اوپر پلٹ دی گئی، پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ یہ وہ عذاب ہے جو اللہ ایسی قوموں پر اتارتا ہے۔ معزز ناظرین، آئیے اللہ کے حضور دعا کریں کہ وہ ہمیں ایسی لعنتوں، ایسی بیماریوں، ایسے گناہوں سے بچائے اور ایسے عذاب سے محفوظ رکھے جو اس نے پچھلی قوموں پر اتارے۔ اب دیکھتے رہیے قصص الانبیاء اور دامن پھیلا کر اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان تلاش کرتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔